لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے. خوف نہیں ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. تو جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ، بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے میں آ چکا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء. ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا آپشن ہی نہیں چھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں. پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے سوال کیا، بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھنس جائیں، اللہ کسی مسئلے میں نہیں پھنستا، وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ تو اللہ نے کیا سچ بولا؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑے میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہو، چرس اور ہیروئن ہے بھائی. اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئن خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے برا کر رہا ہے. بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے، جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ بھی برا ہے یا نہیں؟ کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئن نکلی پکڑ لو؟ بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئن نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی، ہم تو نہیں پیتے. بھائی آپ پیتے نہیں ہیں لیکن پلانے کا پورا آپ زنا نہیں کرتے. مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی ہے، وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے. جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ ہو بچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں؟ پروموٹ. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ابا کے حقوق سکھا دی، اماں کے حقوق سکھا دی، 2-4 چیزیں سکھا دی. وہ تو ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو، ان کے میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے، وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، یا اسلام کی برکت سے، یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا، آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ. جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا ہو، پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو، وہ خوش ہو جائے گا، اس کو کیا سمجھے گا؟ پانی. لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی اسپیڈ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. فرمایا ان غیر مسلموں کی، یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کی مثال بھی ایسے ہے. یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کیسی پیاری مثال ہے یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں. کسی اداکار نے سوچا تھا میری فلم ہٹ ہو جائے گی، میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا، تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی. اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا؟ وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ. تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار. ابھی پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی. تو مجھے کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ابے یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری عیاشی تو کر لی نا،
اب بڑھاپے میں آ گئے اس طرف، یہ کون سا ہے، یہ تو شو مارنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آنا بھی، اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بوڑھے کی بھی، تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے. بھیا تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دیا عیاشی کرتے ہوئے، اب جب بوڑھا ہو گیا تو اب توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے، تو یہ تو جنت میں چلے جائے گا. بھائی تو یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جب اللہ توبہ کر رہا ہے، توبہ قبول کر رہا ہے، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، اس میں ہوس بڑھتی ہے. یہ جو اداکار جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں. نہیں آ سکتے تو چلو دادا بن کے آ جائیں، ہیرو کے ماموں بن کے آ جائیں، کچھ تو بن کے آئیں. توبہ کرنا بڑا مشکل. تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف